إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہم نے عید الاضحیٰ منائی، قربانیاں کی. قربانی سے پہلے ہم نے عید الاضحیٰ کا خطبہ سنا. عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز پڑھی خطبہ سے پہلے. دیگر نیکیاں سر انجام دی. اللہ تعالیٰ تمام کی تمام نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عید الاضحیٰ ہمارے لیے بہت سارے دروس چھوڑ کر گئی. یقین آئندہ سال ہمیں نصیب نہ ہو نہ ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس نے ہمارے لیے کچھ ایسے دروس چھوڑے ہیں جن کو اختیار کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. نمبر 1، ہم نے اس عید کے موقع پر ایک اجتماع کا انعقاد کیا. آپس میں جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے معاہدہ کیا، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد کی، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، ایک دوسرے سے میل جوڑ رکھا. اس سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہمارے وہ رشتے دار جن سے کسی وجہ سے ہم دور ہیں،
جن سے ہم ان کی کسی کوتاہی کی وجہ سے قطع تعلق اختیار کیے ہوئے ہیں، ان سے ہم جڑ کر رہے ہیں، ان سے مل کر رہے ہیں، ان سے دعا سلام رکھیں ہیں، قطع تعلق ان سے ختم کریں۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام عید الاضحیٰ نے ہو دیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ مومن جو اہل ایمان سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے، رشتے داروں سے مل کے رہتا ہے، جڑ کے رہتا ہے، ان سے میل جوڑ رکھتا ہے، ان سے تعلقات وابستہ رکھتا ہے، ان سے دعا سلام رکھتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی، کوئی دل آزاری کی بات انہوں نے کر دی، تو ان کی تکلیفوں پر یہ صبر کرتا ہے، ورنہ یہ اس مومن سے بہتر ہے جو مسلمانوں سے مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ تو ہمیں اپنے رشتے داروں سے میل جول کے رہنا چاہیے، میل جول رکھنا چاہیے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے بڑی اس کی اہمیت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی گناہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچ جاتا ہے۔ جو بندہ تعلق اختیار کرتے ہیں، جو اپنے رشتے داروں سے میل جول نہیں رکھتے، ان سے دعا سلام نہیں رکھتے، مطلب تعلق اختیار کیے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، یہ آپس کے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں اور اپنے رشتے داروں سے کٹ کے رہتے ہیں، مطلب تعلقی اختیار کیے ہوئے ہیں، مطلب تعلقی ان کی زندگی کا شیوا بن چکی ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک لهم اللعنۃ، یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، کے لیے برا ٹھکانہ یعنی جہنم ہے۔ تو عید سے سب سے پہلے جو ہمیں درس ملا وہ یہی کہ ہم اپنے رشتے داروں سے جڑ کے رہیں، مل کے رہیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں۔ اگر کسی ہمارے رشتے دار سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، خود اس کے پاس جائیں، اس کو اس موقع پر گوشت کا تحفہ دیں، اس کی طرف عید مبارک کا میسج بھیج دیں، کم از کم عید کی مبارکباد دے دیں، اس سے دعا سلام رکھ لیں۔ بڑی اس کی فضیلت ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ جو بندہ پتہ تعلق اختیار نہیں کرتا بلکہ اپنے رشتے داروں سے مل کے رہتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے بندے کے رزق میں بھی برکت اور اضافہ ہوتا ہے، جو اپنے رشتے داروں سے مل کے رہتا ہے، جڑ کے رہتا ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه، جو یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو اور اضافہ ہو، اس کا رزق بڑھا دیا جائے،
اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی اختیار کرے، اپنے رشتے داروں کے پاس جائے، جا کر ان سے تعلق قائم کرے، قطع تعلق اختیار نہ کرے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے میرے فلاں رشتے دار ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ حسن سلوک کا بدلہ مجھے برے سلوک سے دیتے ہیں، میں ان کے ساتھ مل کے رہتا ہوں، وہ کٹنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں خود جاتا ہوں ان کے پاس، جا کر ان سے دعا سلام کرتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے ان سے کسی نہ کسی طرح تعلقات نہ ٹوٹیں، ان کے ساتھ تعلقات میرے قائم رہیں، تعلق نہ ٹوٹنے پائیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، لیکن وہ منفی میں اس کا مجھے جواب دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک تمہارا یہی رویہ رہا، جب تک، نمبر ایک، تم ان کو رات کھلا رہے ہو، رات، جب لکڑی جلتی ہے نا، جلنے کے بعد جو باقی رہ جاتی ہے رات، اس کو راکھ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس روش کی وجہ سے اور ان کی اس دوری کی وجہ سے، تمہارے تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے، ان کے تعلقات توڑنے کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، ان کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، ان کے تمہارے ساتھ تعلقات توڑنے کی وجہ سے، تمہارے ساتھ برے سلوک کرنے کی وجہ سے، تمہارے ساتھ قطع تعلقی کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ اور نمبر دو، جب تک تمہارا یہ رویہ رہا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ایک نگہبان مقرر کر دیے ہے جو تمہاری مدد فرماتا ہے، جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری عزت کا دفاع کرتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کی جو خود اپنے رشتے داروں کے پاس جائے، جا کر تعلقات قائم کرے، جا کر کے ساتھ اس میں سلوک کرے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو عید الاضحیٰ سے سب سے پہلے ہمیں سبق یہ ملا کہ اپنے رشتے داروں سے جڑ کے رہیں، قطع تعلق اختیار نہ کریں، غلطی ہو جاتی ہے، آخر وہ بھی انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کنفرم انداز میں بیان فرما دی، اٹل حقیقت کے طور پر اٹل بات بیان فرما دی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، تو پھر تم بھی انہیں معاف کر دو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مبارکہ نازل ہوئی۔ ہوا اس طرح سیدہ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتوں میں آ کر غلطی کر گئے، ان سے غلطی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد قذف آپ نے نافذ فرمائی۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ تعلقات قائم نہ رکھے، ان سے توڑ دیے، جو خرچ کیا کرتے تھے وہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَلَا يَحْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ مَسَّاتِ أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ جو فضیلت والے ہیں تم میں سے، وسعت والے ہیں، انہیں چاہیے کہ جو مساکین کو، مہاجرین کو، غریب رشتہ داروں کو جو خرچ دے رہے ہیں اور انہیں قسم کھا لیے کہ اب ہم نہیں دیں گے، انہیں چاہیے کہ اب یہ معاملہ اختیار نہ کریں، بلکہ جو خرچ روکا ہے اس کو بحال کریں، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں، جتنا خرچ کیا جا رہا تھا اتنا خرچ کریں اپنے رشتہ داروں پر، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ انہیں معاف کر دے، درگزری والا معاملہ فرمائیں۔ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور میرے بھانجے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے۔ کہا اے اللہ کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں تو میری مغفرت فرما دے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا خرچ کیا کرتے تھے اس سے ڈبل خرچ کرنا شروع کر دیا. جتنا وظیفہ مقرر تھا اپنے بھانجے کے لیے اس سے ڈبل دینا شروع کر دیا, اس سے ڈبل وظیفہ مقرر فرما دیا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم میں سے کسی رشتے دار سے ہم دور ہیں ان سے جا کر تعلقات قائم کریں. دوسرا سبب جو عید الاضحیٰ سے ہمیں ملا وہ یہ ملا کہ ہم نے اپنی قربانیاں کی, اپنے جانور ذبح کیے, غرباء مساکین تک گوشت پہنچایا, بیووں تک یتیموں تک گوشت پہنچایا, خود بھی کھایا, اپنے قریب رشتے داروں کو بھی دیا, غرباء مساکین کو دیا جو سال بھر گوشت سے بیچارے گوشت کو ترستے رہتے ہیں, گوشت نہیں کھا سکتے مہنگائی کی وجہ سے. اس وقت ہم نے انہیں گوشت دیا اور ان کا خیال رکھا. تو یہ سلسلہ صرف اور صرف عید الاضحیٰ تک محدود نہیں رہنا چاہیے, بلکہ پورے سال میں ہمیں ان کی نگرانی کرنی چاہیے, پورے سال میں ان کی طرف دیکھنا چاہیے. جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت ان کا خیال رکھا, سال بھر میں ان کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. بیوہ خواتین ہیں, یتیم بچے ہیں, مسکین ہیں, ایسے گھرانے ہیں جو سفید پوش ہیں, جو مانگتے نہیں ہیں لیکن بس اوقات اتنا پریشانی سے ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, ان کی حالت زار دیکھ کر ترس آ جاتا ہے. ان کی طرف ہمیں پورے سال دیکھنا چاہیے, وقتاً فوقتاً ان کی خبر گیری کرنی چاہیے. جیسے ان دنوں میں ہم نے ان کا خیال رکھا تو یہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے, بلکہ سال بھر ان کی نگرانی, ان کی نگہبانی کرنی چاہیے. وقتاً فوقتاً ان کے گھروں میں گوشت پہنچانا چاہیے, راشن پہنچانا چاہیے. جیسے ہم خود اچھا کھاتے ہیں کوشش کریں ان کے لیے بھی اچھے سے اچھے کھانے کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی ہے, ہمت دی ہے, طاقت دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ علیہ السلام نے فرمایا اطعموا الطعام, کھانا کھلایا کرو. یہ صرف اس عید کے موقع پر کے لیے چیز خاص نہیں, عید کے موقع کے لیے خاص نہیں, بلکہ سال بھر میں جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کھانا کھلائے. اطعموا الطعام, صلوا الارحام, صلہ رحمی کرو, سلام عام کرو. رات کو جب لوگ سو رہے اٹھ کر نمازیں پڑھو. یہ چار کام اگر کر لو گے, صلہ رحمی کرو گے, سلام عام کرو گے, کھانا کھلاؤ گے اور رات کو اٹھ کر قیام کرو گے, جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جانا. تو دوسرا درس ہمیں یہ ملا کہ غرباء مساکین کا ہمیں سال بھر میں خیال رکھنا چاہیے, جیسے ابھی ہم نے ان دنوں میں خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. لیکن ان دنوں میں بھی کچھ ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, دوسروں کا خیال نہیں رکھتے, اپنے فرض بھر کے رکھے ہوئے گوشت سے پتہ نہیں پڑوسی نے قربانی کی ہے یا نہیں کی, میرے فلاں رشتے دار نے فلاں عزیز نے قربانی کی ہے یا نہیں کی. اس موقع پر بھی بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں جن کو صرف اپنا خیال ہوتا ہے, دوسروں کا خیال نہیں رکھتے. یہ روش اختیار نہیں کرنی چاہیے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا, خود بھی کھاؤ, وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, جو محتاج ہے, جو فقیر ہے, اس کو بھی کھلاؤ. یہ کھلانے والا سلسلہ صرف ان دنوں میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ سال بھر میں رہے. جب بھی ہم اپنے گھر کے لیے کچھ مرغی لیں, ان کے لیے بھی جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ غریب ہے, وہ محتاج ہے, وہ بیچارہ یتیم ہے, وہ مسکین ہے, وہ بیوہ خاتون ہے, وہ بڑے مشکل ایام سے ان کے دن گزر رہے ہیں, بڑی مشکل سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں, جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں, ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور تیسرا درس ہمیں یہ ملا کہ نماز پہلے ہے, قربانی بعد میں. اور یہ بات سے نشید رہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی نہیں. وہ جتنی بڑی سے بڑی قربانی کر لے, مہنگا جانور لے لے, کروڑوں کی قربانیاں کر لے, جب تک وہ نمازی نہیں بنے گا اس کی قربانی قبول نہیں. اس لیے کہ جو بے نمازی ہے وہ مشرک ہے,
اور مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. پہلے کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. پھر فرمایا مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. پتہ کیا چلا؟ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے جو مشرک ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جو مومن ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جو موحد ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. حدیث میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جو مشرک ہے، کافر ہے، وہ تارک نماز ہے. جو مومن ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ ہے، وہ نماز کو قائم کرنے والا ہوتا ہے. فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو قربانی نے ہمیں یہ اہم ترین درس دیا، یہ سبق دیا ہے کہ پہلے نماز ہے پھر قربانی. اللہ تعالیٰ کا فرمان فصل لربک وانحر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یہاں بھی پہلے نماز کا تذکرہ پھر قربانی کا تذکرہ. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے. تو یہاں بھی پہلے نماز کا تذکرہ ہے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک ومن نسک قبل الصلاۃ فلا نسک له. جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، یعنی نماز پہلے ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، مطلب یہ کہ ہمارے طریقے کے مطابق اس کی عبادات ہے، اس کی قربانی ہو، اس کی نماز ہو، اس کے دیگر عبادات ہوں، دیگر معاملات ہوں جس کے ہمارے طریقے کے مطابق ہیں، حقیقت میں اس نے قربانی کی، حقیقت میں قربانی کے اجر کو وہ پہنچا. اور پھر فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں. یہاں بھی ذہن یہی دیا گیا، اے قربانی کرنے والے پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے. ورنہ اس کی قربانی ہے ہی نہیں جس نے عید سے پہلے قربانی کی. ابو بردہ بن نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے عید کی نماز سے پہلے اپنے قربانی کے جانور پر چھری پھیری اور قربانی کر لی. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دل کا شاد کا شاد لحمن، یہ عام دنوں میں تمہاری گوشت کے لیے جو بکری کاٹی جاتی ہے، عام دنوں میں کٹنے والی بکری سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کی حیثیت وہی ہے جو عام دنوں میں کٹنے والی بکری کی ہوتی ہے. گویا کہ آپ نے یہ پیغام دیا کہ عید کی نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے. اللہ اکبر. اور یہ بات ذہن نشین رہے، عید کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، قربانی بھی سنت مؤکدہ ہے. جب ایک سنت مؤکدہ نماز یہ پہلے ہے قربانی سے، تو جو فرائض ہیں وہ تو بالاعلیٰ ہر چیز سے پہلے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان اہل ایمان کی، متقین پرہیزگاروں کی خوبی میں سے خوبی بیان فرمائی. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور دوسری ان کی خوبی کا بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. گویا کہ یہاں اشارہ دیا عقیدے کی اصلاح کے بعد، عقیدے کی درستی کے بعد، صحیح عقیدے کے بعد سب سے پہلی جو چیز ایک مسلمان پر لاگو ہوتی ہے وہ نماز ہے. قیامت کے دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر کسی بندے کی نماز میں کوئی کوتاہی رہی، کوئی کمی رہی، باقی اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اگر نماز ہی میں بندہ ناکام ہو گیا، آگے ناکام ہی ناکام ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا، اہل جہنم سے اہل جنت پوچھیں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے جنتی ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ وہ یہی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث ہیں نماز کی اہمیت پر، نماز کی فضیلت پر، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز تمام کے تمام اعمال سے پہلے ہے، عقیدے کی اصلاح کے بعد، اللہ اکبر، عقیدہ توحید کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے بعد سب سے پہلا جو رکن ہے وہ نماز ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ نمبر 1 شہادتین، نمبر 2 نماز قائم کرنا، یہ دوسرا رکن ہے اعمال میں سے۔ اعتقاد کی درستی کے بعد سب سے پہلا عمل ہے نماز۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، فرمایا جب یہ لوگ توحید کی گواہی دے دیں سب سے پہلے اہل یمن کو نماز کے بارے میں بتانا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے ہم نے بڑے جوش و خروش سے قربانیاں کی، اسی طرح جو قربانی سے ملنے والے دروس ہے، نمبر 1 اپنے رشتہ داروں سے مل کے رہنا، جڑ کے رہنا۔ نمبر 2 ہم جس طرح ان دنوں میں غربا مساکین کا خیال ہم نے رکھا، اسی طرح سال بھر میں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ نماز پہلے ہے باقی اعمال بعد میں ہے۔ چوتھی چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز ہو، قربانی ہو، کوئی عمل ہو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ضروری ہے، ورنہ وہ عمل ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی کام کیا، وہ نماز پڑھی، وہ قربانی کی، وہ حج کیا، عمرہ کیا، رمضان کے روزے رکھے، جو بھی کام کیا اس نے ہمارے طریقے کے مطابق نہیں کیا، اپنی مرضی کے مطابق کیا، اپنے آب و اجداد کے طریقے کے مطابق کیا، فہو رد، اس کے عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ ایسا کرنے والا بھی مردود ہے، اس کے عمل بھی ناقابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی سے حاصل ہونے والے ان 4 سبقوں کو زندگی بھر حاصل کرنے کی، زندگی بھر ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح جنت الفردوس میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرما دے۔ یہ سبق یاد کر لیجیے، پہلا سبق رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھنا، دوسرا سبق غربا مساکین، یتیموں کا اور مسکینوں کا اور بیوہ خواتین کا کی نگرانی کرنا، ان کا خیال رکھنا، سال بھر میں ان کی خبر لیتے رہنا، کہیں ایسے نہ ہو کوئی بھوک کی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے بیچارہ پریشان ہو کر کہ خودکشی کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ ہمیں سال بھر ان کا خیال رکھتے رہنا چاہیے۔ تیسری چیز جس کا ہم نے بڑے جذبے سے قربانی کی، نمازوں کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ چوتھی اور آخری چیز تمام کے تمام امور میں، تمام کے تمام اعمال میں، تمام کے تمام عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، سنت کی پیروی کو لازم قرار دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔